الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ساری دنیا کے انسانوں کو کامیاب فرمانے کے لیے اپنے احکامات اور جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے عطا فرمائے ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو محفوظ فرما رکھا ہے، اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ کا پیغام آخری پیغام ہے اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور انسانوں نے تو چلنا ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک انسانیت برقرار رہے گی۔ تو بھئی انسانوں کے لیے پھر رہنمائی کہاں سے ہوگی، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے احکامات جو اترے ہیں وہ کہاں سے ہوں گے؟ تو اس کا انتظام اللہ نے یہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن قرآن کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ہاں، ذریعہ اللہ انسان ہی کو بناتے ہیں، جیسے بیت اللہ کی حفاظت ابرہہ کے لشکر سے اللہ نے پرندوں کے ذریعے سے کروائی، لیکن اصل اللہ ہی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس دین کو محفوظ فرمایا ہے، اپنے احکامات کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو، اور پھر ان دونوں کی تعبیر کو کہ قرآن اور حدیث یہ عام آدمی کی سمجھ میں تو آ نہیں سکتے۔ ایک عام آدمی یہ سمجھے کہ میں قرآن سے یا حدیث سے احکامات کو خود نکالوں گا، تو خود تو میں عرض کروں کہ دیکھیں، آدمی پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اس کا بچپنا ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر اس کی جوانی ہے، پھر جناب اس کی کہولت ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر جا کے یوں سمجھیے کہ اگر 70-100 سال کی زندگی ہے تو اسلام تو پیدائش سے شروع ہو کر موت تک کے احکامات کا نام ہے۔ تو یہ سارے احکامات تو درکنار، یہ تو ایک طرف رکھیے، اللہ کی قسم کوئی آدمی صرف 2 رکعت نماز خود قرآن اور حدیث سے نکالنے پر قدرت نہیں رکھتا، تو اللہ نے اس کا انتظام فرمایا۔ اللہ نے وہ لوگ پیدا کیے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث سے سارے مسائل کا استنباط اور استخراج کیا اور ان کو نکالا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس حکم کو ایسے ایسے کرنا ہے، یہ اس کی شرائط ہیں، یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور یہ اس کے اندر چیزیں کرنی ہیں، یہ نہیں کرنی، اس کو نکالا، محفوظ کیا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ محفوظ ہے تاکہ عام آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ تو بہرحال اللہ ہمیں اس کا یقین اور اس کی سمجھ نصیب فرما دے، اس لیے کہ انسانی سمجھ بڑی عجیب ہے، جب نہ سمجھنا چاہے تو اللہ کا انکار کر دے، اور جب الٹی ہو کر سمجھنے لگے تو کسی کو دیکھیں، مطلب کھجور کا سفر میں جا رہے ہیں، مشرکین مکہ سفر میں جا رہے ہیں، تو ہوتا کیا تھا کہ کھجور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ آتی ہے، وہاں ہمارے ساتھ ساتھی پڑھتے تھے اس کے امارات کے، قطر کے، اس کے ابو ظہبی کے، تو وہ لے کے آتے تھے کھجور کا پیکٹ، کہ جس کے اندر کھجور کو کوٹ کے بالکل وہ یکجان کیا ہوا ہوتا تھا، گٹھلی نہیں ہے، اس کا گودا یکجان کیا ہوا ہے کہ یہ کئی سال تک خراب نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح عرب جب وہ سفر میں جاتے تھے تو کھجور کی گٹھلی نکال کے اس کے گودے کو کوٹ لیتے۔ اب کوٹنے کے بعد سفر میں جا رہے ہیں، سفر تو ہو رہا ہے خچر پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، اب اس پہ ضروریات زندگی لا دیں گے یا اپنے معبود باطلہ کو لا دیں گے؟
بھئی 10 کلو کا پتھر کا خدا لا دیں گے یا اپنا سامان لا دیں گے؟ تو اس کے لیے عقل جب الٹی ہو جائے تو کیسی الٹی ہوتی ہے کہ کھجور کے گودے کو کوٹ کر اکٹھا کیا اور اس سے بت بنا لیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خالق ہے، یہ ہمارا رب ہے، اور لے کے سفر میں چل پڑے. اور راستے میں بھوک لگی تو معبود کی ٹانگ اتار کے کھا گئے، پھر بھوک لگی تو دوسری ٹانگ کھا لی، پھر بھوک لگی تو بازو کھا لیا، پھر بھوک لگی تو دوسرا کھا لیا. ادھر سفر پورا ہوا، ادھر معبود صاحب بھی پورے ہو گئے. یعنی انسانی عقل جب سیدھی نہ ہو، الٹی ہو جائے، تو پھر وہ ایسے ایسے معبود بناتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دیں. اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی کائنات ہے اور ایک اللہ کی ذات ہے. کائنات سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار عام ہے سارے انسانوں کے لیے یکساں. زمین سے فائدہ مسلمان بھی اٹھا سکتا ہے اور کافر بھی اٹھا سکتا ہے، دیندار بھی اٹھا سکتا ہے اور گناہگار بھی اٹھا سکتا ہے، نمازی بھی اٹھا سکتا ہے اور بے نمازی بھی اٹھا. ہاں، اس فائدے کا ملنا یا نہ ملنا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، محنت کرنے والے کی محنت پر موقوف نہیں ہے. دیکھیے ابھی سیلاب کی حالت ہے، لوگوں کے کھڑے کھڑے کھیت ان کے سامنے دریا برد ہو گئے، سیلاب میں ڈوب گئے. مطلب کہتے ہیں نا کہ جسے کہتے ہیں بھٹا بیٹھ جانا، بھٹا بیٹھنا کہتے ہیں، وہ محاورہ ہے بھٹا بیٹھنا. تو بھٹا بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ بھٹوں میں اینٹیں لگاتے ہیں، اگر بارش زیادہ ہو جائے تو وہ اینٹیں بیٹھ جاتی ہیں، بھٹا سارا، تو وہ بھٹا بیٹھ گیا. تو جس کا بھٹا بیٹھ جائے نا وہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی کل پونجی، کل سرمایہ اس کی زندگی کا تباہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے یہ سب اپنی مشیت میں رکھا ہے کہ جسے چاہیں گے دیں گے، جسے نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے. یہ ہے اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، اور ایک ہے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا، براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا. ایک ہے قدرت سے بنی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، اور ایک ہے براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ کرنا، اللہ کی ذات سے استفادہ کرنا. اس کے لیے اللہ نے اپنے احکامات دیے ہیں. ہاں، احکامات ہمارے اوپر جبر نہیں ہے، احکامات ہمارے اوپر پابندی نہیں ہے، احکامات ہمارے اوپر شدت نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ احکامات تو زندگی کے بنانے کی ضمانت ہیں، یہ تو زندگی کو بنانے کا ذریعہ ہے. اللہ نے احکامات دیے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنانے والے ہیں. ان میں احکامات میں سب سے اہم حکم نماز کا ہے، اور نمازی کے متعلق گزشتہ کئی جمعوں سے عرض کیا جا رہا ہے. نماز کے اوقات کے متعلق کافی ساری بات ہو چکی. عصر کی نماز کا وقت وہ گزشتہ جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، مثل اول کے بعد یا مثل ثانی کے بعد. ہمارے ہاں احناف کے ہاں مثل ثانی کے بعد متفق ہے. البتہ مثل اول سے، یعنی مثل اول کے بعد ضرورت کی وجہ سے اجازت ہے، مریض ہے، مسافر ہے، اس کے لیے اجازت ہے، اور بہت سارے حالات ہیں جن میں اجازت ہے. بہرحال لیکن اب وقت شروع ہوا اور اس کے بعد غروب آفتاب. اب یہ جو وقت ہے فجر کی نماز کا وقت سارے کا سارا مکمل، پورا ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک کامل وقت ہے، ناقص وقت کوئی نہیں ہے. یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا 4 فرض کیجئے 30 منٹ پر اور ختم ہو رہا ہے 5:50 پر، تو یہ سارا کامل وقت ہے. ابتدا میں پڑھے، انتہا میں پڑھے، بالکل طلوع آفتاب سے یوں کہیے کہ 5 منٹ پہلے نماز پڑھ کے فارغ ہو، یہ سارا وقت کامل ہے، ایک جیسی نماز ادا ہوگی. اسی طرح ظہر کے وقت کے بارے میں بھی ہے، مثل اول سے پہلے، مثل اول کے بعد. چونکہ اختلافی وقت ہے اس لیے اس اختلافی وقت کے دوران ظہر کی نماز کی ادائیگی پسندیدہ نہیں ہے. البتہ عصر کی نماز مثل ثانی کے بعد احناف کے ہاں تو مثل ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک وقت ہے. لیکن غروب آفتاب سے تقریباً آدھ گھنٹہ پہلے جب سورج کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ سورج اپنی روشنی ختم کر چکا، اب وہ صرف ایک ٹکیا ہے جس پر نظر ٹکتی ہے، جس کو آدمی دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد عصر کا نماز کا وقت ناقص ہے، وہ کامل وقت نہیں. اسی لیے حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی
اس کی نماز کی کیسی ہے جو منافق کی طرح نماز پڑھتا ہے کہ انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو گیا، اس کی روشنی ماند پڑ گئی، اب اٹھتا ہے اور اٹھ کر 4 ٹھوکے مار دیتا ہے، تو یہ نماز منافق کی نماز ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ یعنی عصر کا کل وقت کامل نہیں ہے، ابتدائی وقت اس کا کامل ہے۔ اچھا، ابتدائی اور انتہائی میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا کہ ابتدائی وقت سے مراد پہلا آدھا ہے اور انتہائی وقت سے مراد دوسرا آدھا ہے، کہ پہلا آدھا حصہ عصر کی نماز کا کامل وقت ہے اور دوسرا آدھا حصہ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے غروب آفتاب سے وہ عصر کا مکروہ وقت ہے۔ مکروہ وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ وقت کا مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت اس کا نماز کی تاخیر کرنا مکروہ ہے، کہ اتنی تاخیر کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ ہمارے یہاں نا بعض چیزیں بڑی غلط معروف ہو جاتی ہیں اور لوگ اسی کو آگے چلاتے رہتے ہیں۔ جیسے جانور کو ذبح کرنے میں ایک مسئلہ فقہ میں لکھا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کی گلے کے اندر، اس کی گردن کے اندر نا 4 رگیں ہیں، ان 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا اس کے لیے ذبح ہے۔ ایک سانس کی نالی ہے اور ایک خوراک کی نالی ہے، اور یہ دونوں بڑی واضح ہیں، اور دونوں 2 نالیاں ہیں خون کی جنہیں کہتے شاہرگ، وہ دائیں طرف اور بائیں طرف ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بھی کٹ جائے اور 2 نالیاں سانس اور خوراک کی کٹ گئیں تو جانور کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ اور مکروہ ہے یہ بات کہ جانور کو اذیت دی جائے، یہ مکروہ ہے۔ اب اذیت میں جہاں اور بہت سے کام مکروہ ہیں، لیکن وہ چونکہ پتہ سمجھ نہیں ہے نا۔ اب قربانی میں ہمارے ہاں عید الاضحیٰ میں کیا کرتے ہیں؟ ویسے تو جو کسائی ذبح کرتے ہیں وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ قبلہ رو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کسی کو بھی نہیں پتا۔ ایمان بالغیب ہے کہ بس وہ کرتے ہیں اور لا کے لٹکا دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم قربانی پہ جانور ذبح کرواتے ہیں اپنے سامنے، تو جانور کو کیا کرنا چاہیے؟ قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کا منہ مشرق کی طرف ہو گیا اور اس کو رسیاں باندھنے کے بعد گھسیٹ رہے ہیں، دم سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں، یہ انتہائی ناپسندیدہ اور مکروہ اور اذیت ناک عمل ہے۔ لیکن اس کا نہیں سمجھ میں آئے گا، اس کو نہیں سمجھتے سارے، یعنی اس کو مکروہ نہیں سمجھتے بلکہ اس وقت زور لگانے کو باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قبلہ رو کرنا افضل ہے، کسی طرح بھی چہرہ ہوگا اس کا ذبح ہو جائے گا، وہ ذبح اس کی حلال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرف چہرہ نہ ہوا تو حرام ہو جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا، لیکن جو عمل اس طرف کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، اس کا خطرناکی چونکہ سمجھ میں نہیں ہے اس لیے کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ جہاں اذیت دینا ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، اس میں سے ایک اذیت کی کیفیت یہ ہے کہ جانور کی روح نکلنے سے پہلے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، یعنی گردن اس کی پوری الگ کر دی جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اب یہ سمجھ میں آتا ہے ساروں کو۔ مرغی کی ذبح کی، ہم تو جب چھوٹے تھے اس وقت تو یہ 2 نمبر مرغی ہوتی نہیں تھی، تو 1 نمبر مرغی ذبح کرنے والے لوگ سارے تجربہ کار تو ہوتے نہیں تھے، تو یعنی آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اگر ذبح کرتے ہوئے گردن ساری اتر گئی تو مرغی پھینک دی، کیوں کہ یہ مکروہ ہو گئی۔ حالانکہ مرغی مکروہ نہیں ہوئی، مکروہ صرف ناپسندیدہ۔ مکروہ کو سمجھیں، مکروہ کا مطلب حرام نہیں، ہاں مکروہ تحریمی حرام ہوتا ہے، مکروہ تحریمی حرام ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مکروہ تحریمی کا مطلب اور تنزیہی کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایسا عمل کرنا ناپسندیدہ ہے، ہو گیا حلال ہے، جانور حلال ہے، اسے کھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال عصر کی نماز کو اتنی تاخیر کر دینا کہ سورج زرد پڑ جائے، اتنا وقت مؤخر کر دینا، یہ مکروہ ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا ہے۔ اچھا، اب چونکہ فجر کا وقت سارا کامل ہے، اگر ایک آدمی نے فجر کی نماز شروع کی سورج طلوع ہونے سے پہلے، لیکن اس کی نماز مکمل ہونے سے پہلے سورج کیا ہو گیا؟ طلوع ہو گیا، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اسے نماز سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ لیکن عصر کا وقت چونکہ آخری وقت اصل کا خود ہی ناقص ہے، تو اس میں اگر ایک آدمی نے نماز شروع کی اور ادھر سورج غروب ہو گیا تو تب بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ جی، ادا ہو جائے گی، اگرچہ یہ ادائے ناقص کہلائے گی، اس لیے کہ اس نے اس عبادت کو جسے کامل طور پر کرنے کا حکم تھا، اس نے ناقص طور پر ادا کیا ہے، لیکن یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں۔
اس لیے کہ اب مسائل نا کیا کہتے ہیں اسے، پہلے یہ مسائل تھے علماء کے، اب کھلواڑ بن گئے ہیں عوام کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو یار لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے خلط ملط تو کر دیا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انہیں مسائل کی ہوا بھی نہیں لگی. یعنی وہ جو کہنے اور بولنے والے ہیں انہیں مسائل کی حقیقت کی ہوا بھی نہیں لگی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ان کا شکار جہلا بنتے ہیں. ان کا ترنے والا کون بنتا ہے؟ دو صفات ہونی چاہیے. ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جاہل ہو، یعنی اسے دین کا علم نہ ہو. دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی طبیعت میں شدت ہو، وہ یعنی تحمل والا آدمی نہ ہو، شدت پسند ہو. تو انشاءاللہ وہ ایسے گمراہ لوگوں کا ترنے والا بنتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں. حالانکہ حقیقت یعنی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ دلائل کی بات کرتے ہیں نا، دلائل کی بات، وہ دلائل سے تو ایک الف بے نہیں ثابت کر سکتے. الف بے. دین بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہمیں اور آپ سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے. میں نے کہا ایک اور چیز جو بنیادی چیز ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، کیا کرو؟ نماز پڑھو. اس حکم کی وجہ سے قرآن میں متعدد مرتبہ ہے، اس حکم کی وجہ سے نماز کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے. لیکن متعین نماز جیسے ہم ابھی پڑھنے لگے جمعہ کی نماز یا کہنے کہ فجر کی نماز، فجر کی نماز کب فرض ہوگی؟ یعنی فجر کی نماز کے لیے اقیم الصلاۃ کا لفظ کافی نہیں ہے. اگر اقیم الصلاۃ کے لفظ سے نمازیں فرض ہوتی تو پھر تو ہر آدمی پر ہر وقت ساری نمازیں فرض ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ تمہارے اوپر ایک چیز ہے، اسے ادا کرنا ہے. لیکن ادا کب کرنا ہے؟ ادا تب کرنا ہے جب اس کی ادائیگی کا وقت آئے گا تب. تو پھر فقہا نے اس سے جزیہ نکالا کہ نماز ہم جب پڑھتے ہیں اس نماز کو پڑھنے سے متصل پہلے کا وقت، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو پڑھنے سے متصل پہلے کا، یعنی جب میں فجر کی نماز کے لیے کہہ رہا ہوں نا اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے جو لمحہ ہے یہ لمحہ سبب بنا ہے میرے لیے فجر کی نماز کے فرض ہونے کا. اس لیے اس لمحے کی کیفیت کا اعتبار ہوگا. اگر ظہر کی نماز کا میری طرف حکم متوجہ ہوا 12:20 پر، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نماز پڑھ رہا ہوں 1:45 پر، تو میرے لیے فرضیت کا جو لمحہ ہے وہ کون سا ہے؟ 1:45 والا وقت ہے، 12:20 والا نہیں. اس لیے میری 1:45 والی کیفیت کا اعتبار ہوگا. 12:20 پر میں گھر بیٹھا ہوا تھا اور میں مکلف تھا 4 فرض پورے پڑھنے کا، اور 1:45 پر میں واکنڈ کو چھوڑ کر لاہور کے لیے نکل چکا، اور پھر میں نے اگر 1:45 پر نماز پڑھی تو میں کتنی پڑھوں گا؟ 2 رکعت پڑھوں گا. اس لیے کہ اب جب میں نماز پڑھنے لگا ہوں اس سے متصل پہلے جو وقت ہے جو میرے لیے اس نماز کے فرض ہونے کا سبب بن رہا ہے، وہ سبب میری حالت سفر کا ہے. تو وہ حالت سفر کا ہونے کی وجہ سے اب میں 2 فرض پڑھوں گا. اگرچہ ابتدا میری کہاں ہوئی تھی؟ قیام کی حالت میں، گھر کے اندر ہوئی تھی، لیکن چونکہ ادائیگی اس وقت نہیں کی تو میں جس وقت ادا کروں گا اس کیفیت کا اعتبار ہوگا. 1:45 پر میں سفر میں تھا، ظہر کا نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے فرض کریں کہ 4:30 بجے، اور میں 4:20 پر گھر پہنچ گیا، تو اب میں کتنی نماز پڑھوں گا؟ اب میں پوری نماز پڑھوں گا. اس لیے کہ اب جو وقت میری نماز کی ادائیگی سے متصل ہے اس میں میری کیفیت قیام کی ہے، سفر کی نہیں، لہذا اب میں پوری نماز پڑھوں گا. تو یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے کا جو وقت ہے وہ سارا کامل ہے، اس لیے ادائے ناقص اس میں کافی نہیں ہوگی. لیکن عصر میں سورج کے زرد پڑ جانے کے بعد کا وقت ناقص وقت ہے. اگر اس کے بعد ایک آدمی نماز شروع کرتا ہے تو اس کی نماز ناقص وقت میں بھی اس کے مطابق ہے جیسی اس کی ذمہ فرض ہوئی. البتہ یہ اس نے اپنے فعل سے کیا، اس لیے اسے اس پر استغفار کرنا چاہیے، لیکن نماز اس کی ادا ہو جائے گی. اس کے بعد اگلا وقت ہے مغرب کی نماز کا وقت. سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ یہ گھڑی گھنٹے تو تھے نہیں، منٹ سیکنڈ یہ تو تھا نہیں سلسلہ، وہاں تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ سورج غروب ہو گیا، اور اس زمانے کے لوگ ویسے بھی بڑے مشاق تھے اور فضا بھی بڑی صاف ستھری ہوتی تھی۔ اب بھی اگر آپ چلے جائیں ایسے علاقوں میں جہاں پہ گرد و غبار نہ ہو تو محسوس ہوتا ہے، غروب بھی محسوس ہوتا ہے، طلوع بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ تو یہ چیز چلتی تھی صرف آنکھوں کے دیکھے سے۔ اب چونکہ ہو گئے گھڑی گھنٹے اور سیکنڈ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ 5:02 اتنے سیکنڈ پر سورج کیا ہو جائے گا؟ غروب ہو جائے گا۔ اچھا، یہ غروب اور طلوع یہ دونوں عمل تھوڑا سا لینتھی ہیں، ٹائم لیتے ہیں۔ طلوع آفتاب شروع ہوتا ہے اور پھر آفتاب کی پہلی کرن پھر نکلتے نکلتے ٹائم لگتا ہے، اسی لیے 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نماز کے جواز کا۔ اسی طرح غروب آفتاب ہے کہ اس کا پہلا کنارہ سورج کا غروب ہوا اور اس کے بعد پورے سورج کی ٹکیا کے ڈوبنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن آخری کنارے کے ڈوبنے کے متصل بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے ہاں اب تو گھنٹے اور منٹ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے منٹ پر سورج غروب ہو گیا۔ لیکن احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ اس کے کم از کم 3 منٹ کے بعد اذان دی جائے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ 5:40 پر غروب ہے تو وہ 5:40 پر اذان شروع کر دیتے ہیں، یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ اس لیے کہ اس میں کم از کم تھوڑا سا مارجن ایسا دینا کہ جس میں کوئی شک و شبہ اس بات کا نہ رہے کہ سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا۔ اس میں 3 منٹ کے بعد مغرب کی اذان دے دی جائے اور اذان کے متصل بعد نماز پڑھنا ہی افضل ہے۔ اب جس طرح ہماری مسجد میں، اس طرح کچھ اور مساجد کے اندر 1-2 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ طبیعت، میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں ابتدا سے یہ بات عرض کرتا آ رہا ہوں کہ نمازوں کے اوقات کے افضل وقت اور غیر افضل وقت، لیکن ان سب اوقات کے اندر زیادہ اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نمازیوں کی رعایت، کہ نمازیوں کی تھوڑی سی رعایت ہونی چاہیے۔ جب تک کہ زیادہ ناجائز کی طرف یا مکروہ کی طرف بات نہ جائے تو نمازی کی رعایت ہونی چاہیے کہ نمازیوں کے لیے سہولت کس بات میں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ادھر مغرب کی اذان شروع ہوئی تو اذان پر گھر سے نکلنا شروع ہوئے۔ اب اذان تو ہو گئی 2 منٹ میں، 2.5 منٹ میں اذان ختم ہو گئی۔ اب سارے مسجد میں پہنچے نہیں، اگر ادھر اذان کے متصل بعد نماز کھڑی کریں تو اکثر کی تکبیر اولیٰ اور 1 رکعت جاتی رہے گی۔ اگرچہ جو طبیعتیں سست ہیں وہ پھر بھی 1 رکعت کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن جو لوگ تھوڑا سا اہتمام کرنے والے ہیں ان کو مارجن دینے کے لیے، تھوڑی سی ان کی رعایت کرنے کے لیے 1-1.5 منٹ کا وقفہ کر لینا فقہا نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ تاخیر کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ میں پھر عرض کروں گا ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، زیادہ وقت گزر جائے کہ جب تارے نظر آنے لگ جائیں، اتنا اچھا مغرب کی وقت کا وقت ہوتا زیادہ ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے یہ بھی خیال ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت بس ادھر شروع ہوا اور ادھر ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت 1 گھنٹے سے لے کر تقریباً 1.5 گھنٹے یا 1 گھنٹہ 20 منٹ تک رہتا ہے، اوقات یہ موسم کے اختلاف کے ساتھ۔ گرمیوں میں زیادہ وقت رہتا ہے، سردیوں میں تھوڑا وقت رہتا ہے، سردیوں میں زیادہ رہتا ہے، گرمیوں میں تھوڑا رہتا ہے۔ بہرحال یہ اوقات کے اختلاف سے یہ وقت کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کافی وقت ہے۔ ہاں، عذر کی وجہ سے اگر تاخیر ہو، مثال کے طور پر آدمی سفر میں ہے، مثال کے طور پر آدمی کسی بیمار کی ایسی تیمارداری میں ہے کہ اگر اس کو چھوڑ کر جائے گا تو اس کو نقصان ہوگا، تو اس کی وجہ سے اس کی نماز تاخیر ہو رہی ہے، تو وہ اگر بعد میں بھی پڑھتا ہے لیکن وقت کے اندر نماز قضا کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ تو مغرب کی نماز کا وقت بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اب اس میں بھی ایک تھوڑی سی تفصیل ہے کہ مغرب کی انتہا کب ہوتی ہے اور عشاء کی ابتدا کب ہوتی ہے۔ بہرحال تمام امت کے نزدیک، ساری امت مسلمہ کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد مغرب میں تعجیل افضل ہے، یعنی جلدی کرنا افضل ہے کہ غروب آفتاب کے بعد، یعنی غروب آفتاب ہو گیا، 1-2 منٹ کا وقفہ دیا، اذان دے اور فوراً نماز پڑھے، یہ افضل ہے۔ 1 منٹ کی جو تاخیر عوام کی وجہ سے، نمازی کی وجہ سے کی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے مغرب کی نماز کے وقت میں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔